السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا دن یعنی عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ہستی ہے وہ ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ خوشی کس طرح سے منانی ہے؟ بالکل واضح۔ اور غم کی کیفیت ہو، بالکل واضح کہ اب کیا کرنا ہے۔ بڑی روشن زندگی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خوشی اور غم کے اندر اس بات کا بہت زیادہ خیال ہو کہ جس رب نے خوشی دی ہے اس کی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو جائے۔ اور آپ حضرات کے سامنے ہیں ملکی حالات کہ اس وقت ساری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، اور پھر ہمارے ملک کے اندر جہاز کے کریش ہونے کا جو حادثہ ہوا اتنا بڑا، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ناگہانی امراض سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ خوشی کے اعتبار سے کہ کیسے منانی ہے، اس میں ایک رہنمائی جو یہ ملتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ فقراء اور غرباء ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بچے کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جس نے آج صاف کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جانے سے پہلے اس بچے کو گھر لے جاتے ہیں اور اس کو نہلا دہلا کر اور اسے نئے کپڑے پہناتے ہیں، اور یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اس بات پہ تم راضی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر ایسے لوگ جو خود خوشی نہیں منا سکتے ان کو ساتھ اپنی خوشیوں میں شامل کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، روشن ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، عید کا دن ہے اور ایک شخص آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے۔ اب عید کے دن
وہ شخص آپ کی روٹی کو دیکھ کے بہت پریشان ایک دم. وہ جو خبز روٹی تھی کہنے لگا خشنن، حضرت عید کا دن اور اتنی سخت روٹی. معلوم ہوا کہ تازہ نہیں پکی ہوگی حضرت علی کے گھر اس دن. تو بڑا حیران ہو کے پوچھا حضرت عید کا دن اور اتنی سخت روٹی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا الیوم یوم عید، آج کا دن یہ عید کا دن ہے، لیکن فرمایا والعید لمن قبل صیامہ و قیامہ، عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے اور جس کی رات کی جو عبادت ہے قیام وہ قبول ہو گیا، اس کی اصل عید ہے. اور مزید فرمایا والعید لمن غفر ذنوبہ، بھائی عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ جل شانہ نے جس کے گناہ معاف کر دیے اصل تو عید اس کی ہے. اور پھر فرمایا والعید لمن شکر سعیہ وقبل عملہ، اس شخص کی عید ہے اصل میں کہ جو اس نے اپنی کوشش محنت کی ہے اس کے قبول ہونے کے اوپر شکر ہو اس کو، پھر تو عید ہے اس کی. جو عمل اس نے کیے اس پہ وہ قبول ہو گئے. اور آخری بات جو فرمائی وہ انتہائی توجہ سے سننے والی ہے. ہم اپنے سارے بدن کو کان بنا کے اس بات کو سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ لَنَا عِيد. جی ہاں، یہ یاد رکھنے کے قابل وَكُلُّ يَوْمٍ، ہر وہ دن لا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ، جس دن کے اندر ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں، فَهُوَ لَنَا عِيد، وہی دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ دن ہے عید کا. اصل خوشی تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اصل خوشی تو یہ ہے کہ ہم فرما برداری والی اور اطاعت والی زندگی اختیار کریں. تو اس کے لیے خوب مجھے اور آپ کو چکنا رہنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف وہ کھانے کے اعتبار سے نہیں، کھانے کو دیکھ کو پریشان ہو رہا، کوئی بات نہیں ہے، روکھا سوکھا وہ جیسا مرضی مل جائے دنیا کے اندر، نئے کپڑے ملے یا نہیں ملے، اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا. اصل میں فرمایا جو خوشی منانے والے حقدار ہیں، جن کے عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں. گناہ معاف ہو گئے، روزے قبول ہو گئے، رات کا قیام قبول ہو گیا اور اس کے عمل قبول ہو گئے، اس کے اوپر شکر کر رہا ہو، اور زندگی کے دن ایسے ہوں کہ ان کے اندر نافرمانی کا شائبہ نہ ہو. یہ ہے اصل میں عید کا دن. اللہ کرے یہ دن ہماری زندگیوں میں بار بار آئیں اور ہر بار آئیں، روز ہمارے ایسے دن بن جائیں، کم از کم روزانہ اس کی کوشش تو ہو کہ میرا آج کا دن عید کا دن بنے. اور کتنے عقل مند انسان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن عید کا ہے جس کے اندر نافرمانی نہ ہو. اللہ ہمیں بھی ایسی عید نصیب فرما دے. اس کے ساتھ یہی بات کسی عرب شاعر نے بھی اپنے الفاظ کے اندر یہی بات کی ہے کہ عید کیا ہوتی ہے اور کس انداز سے منانی چاہیے، یا عید کن لوگوں کی عید ہے. تو انہوں نے اپنے شاعرانہ انداز میں اسی بات کو حضرت علی ہی کے پیغام کو آگے جو ہے نا وہ پہنچایا ہے. وہ کہتا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی جو وعید ہے اس سے ڈر گیا، کہ اللہ نے ایک بات سے منع کیا ہوا ہے، وہ جہنم سے ڈر گیا، دھمکی سے ڈر گیا،
اصل عید اس کی، یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہن لیا تو عید نہیں، وہ اللہ جل شانہ نے جن باتوں سے روکا ہوا ہے ان وعید کو دیکھتے ہوئے رک گیا اس بات سے، پھر تو عید ہے اس کی۔ اور اسی طرح فرمایا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، اس کی عید نہیں ہے جو بڑی خوشبوئیں لگا کے آ گیا، اور عود کا نام لکھا ہے، بڑی قیمتی خوشبو، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند تھی، وہ جو عود کی خوشبو لگا کے اپنا لباس پہن رہا ہے، اس کی عید نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر یہ صفات ہیں انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ اس نے توبہ کر لی اور اب دوبارہ یہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں آیا، تو پھر تو صحیح معنوں میں اس کی عید ہے۔ گناہ سے توبہ ہم نے بھی رمضان میں کی ہے، اللہ اس پہ کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ اعمال جو ہم نے رمضان کے اندر سیکھے ہیں وہ ساری زندگی اللہ ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مزید وہ کہتا ہے وَلَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا، اس کی عید نہیں ہے جو بڑی شاندار سواریوں کے اوپر سوار ہو کر آیا ہے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دی، اس کی عید ہے اصل، سواریوں سے نہیں، گناہ کے چھوڑنے سے عید کا مزہ آئے گا۔ تو یہ جو پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو اشعار کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہ اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کہ آج کی عید واقعتاً ہمارے لیے عید بن جائے، آج کی عید واقعتاً ہمارے لیے عید بن جائے، یہ خوشی کا دن، اس میں نافرمانی نہ ہو، جس رب نے خوشی دی ہے اس کی فرما برداری ہو، اس کے آج کے دن کے اندر اس کی اطاعت ہو۔ وہ جو پورا مہینہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ میرے بھائیوں ایک ٹریننگ ہے انسان کی، وہ ٹریننگ پورا مہینہ کروائی گئی، جب ورک شاپس ہوتی ہیں اس کے اندر سکھایا جاتا ہے، پھر وہ کہا جاتا ہے بعد میں اب ساری زندگی یہ کام کرنا ہے، تو وہ تو یہ پورا ایک مہینہ یہ ٹریننگ کا ہے، اب وہ جو سیکھا ہے عمل اب ساری زندگی وہ کرنا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ وہ نظروں کی حفاظت، وہ کانوں کی حفاظت، پورے اجزائے جسم کی حفاظت کرنا، روزہ یہ سبق دے رہا ہے، اور اللہ کے لیے عمل کرنا، روزہ یہ سبق دے رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ پیغام جو ہم نے رمضان سے حاصل کیا ہے یہ ہماری ساری زندگی پہ محیط ہو جائے، بس پھر تو مزے ہی مزے ہیں، پھر مزے ہی مزے ہیں میرے بھائی، دنیا کے اندر بھی اور مرتے ساتھ ہی ایسی زبردست اللہ پاک کے ہاں نعمتیں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، نعمتوں کا اتنا ذکر آپ نے سنا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی دماغ پہ شائبہ بھی نہیں گزرا ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کر کے رکھی۔ اللہ جل شانہ وہ نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے، اور جو اعمال ان نعمتوں کے لیے مطلوب ہیں ویسے اللہ ہمیں شب و روز، ویسی اللہ ہمیں عیدیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔